جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکولر دستور ہے، وہ سیکولر دستور ہے، اور اگر آپ اس سیکولر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں، ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ یہ 25-30 کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کو چاہیں آپ لے لیں، جس طرح چاہے لے لیں۔ آپ نے جس مسجد کو لیا ہے وہاں بھی ٹھوکر کھائی۔ اس طریقے کے اوپر برادران وطن نہیں جانتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آپ کی زندگی تھی۔ آپ جب تک زندہ رہے، میں ایک بات کہتا ہوں اور تو یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ابو طالب آپ کے چچا تھے، آخری وقت تک بت پرست رہے، اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو مکے کے لوگوں نے آبادی سے باہر کر دیا، ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، باہر رہے، اور دین کے اعتبار سے وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے دین کو نہیں مانتے تھے، آخری وقت تک نہیں مانتے تھے۔ جب جان نکل رہی تھی تب گئے نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس اور جا کے کہا، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجیے، میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کی شفاعت تو کر دوں گا۔ ابو جہل وہاں کھڑا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابو طالب کیا کہیں گے تمہارے بعد لوگ؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں، اور مر گئے۔ اللہ کے نبی نے ساتھ نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے چھوڑا نہ اللہ کے نبی نے ساتھ چھوڑا، حالانکہ اللہ کے نبی کے دین پر نہیں تھے، نہ زندگی میں تھے نہ مرتے وقت تھے۔ میرے بھائی، یہ رسول اللہ کا کردار ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ درست نہیں، اسلام میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک آدم کی یعنی پرتم منو کی اولاد ہیں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ والے نہیں ہیں جمعیت علماء کو، نہیں جانتے کہ جمعیت علماء کا کردار کیا رہا ہے۔ سیکولرزم کی حفاظت جمعیت علماء نے کی ہے، ورنہ ملک کا دستور، میں اگر نام لوں کہ وہ کون لوگ تھے جو گاندھی جی کو مجبور کر رہے تھے کہ ملک اب سیکولر دستور نہیں ہوگا، لیکن جمعیت علماء کے سامنے گاندھی جی بھی اور جواہر لال نہرو بھی اور دوسرے لوگ بھی مجبور ہوئے، اور انہوں نے سیکولرزم کو قبول کیا۔ اور جمعیت علماء کہ اس مطالبے کے سے کبھی کانگریس باہر نہیں جا سکی، اور اگر کانگریس باہر نکلنے کی دائیں بائیں ہوئی تو کوئی نہیں بولا۔ جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جس نے اس کے خلاف جیل بھرو تحریک کو چلی، اور مجھے خوب یاد ہے کہ جمعیت علماء کے سارے ملک کے لوگ دلی کی کالی مسجد کے اندر تھے، اور سونیا جی نے، اندرا جی نے ایک سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر کے جنرل شاہ نواز کو بھیجا، اور وہ آئے کالی مسجد میں، اور انہوں نے ان کے سامنے وہ تحریر دی ان کے دستخطوں کی کہ اندرا جی نے بھیجا ہے، آپ کے جو مطالبات ہوں آپ اس میں لکھ دیجئے، میرے دستخط ہیں اور مجھے وہ مطالبات منظور ہیں۔ اس تحریک کو ان کے اس وعدے کے اوپر ختم کر دیا گیا۔ یہ دوسری تحریک تھی جو چلی تھی۔
یہ جمعیت علماء کا تعلق تھا. آج لوگ جانتے بھی نہیں کہ جمعیت علماء نے کیا کیا ہے. ان کا خود کوئی کردار نہیں، وہ جمعیت علماء کے کردار کو کیا جانیں گے. میرے بھائی، آج اس سیکولرزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم صرف ان کے دو کھٹکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے درجے کے اندر عیسائیت. ہم جس سیکولرزم کو لے کر چلتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا مسلمان نہیں، ہر اقلیت، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے ملک کے اندر برائے نام یہودیت ہو یا کوئی بھی اقلیت. جب ملک آزادی کے وقت اس کا دستور سیکولر دستور ہے، وہ سیکولر دستور رہے گا. اور اگر آپ اس سیکولر دستور کو ختم کر کے یہ چاہیں گے کہ ملک کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلیں، ملک سلامتی کے ساتھ نہیں چل پائے گا. یہ 25-30 کروڑ کی مسلم اور عیسائی اقلیت کے ہوتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن برقرار رہے گا اور ان کو زندگی کا حق نہیں دیا جائے گا، دستور میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسجد کو چاہیں آپ لے لیں، جس طرح چاہے لے لیں. آپ نے جس مسجد کو لیا ہے وہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے. ہم جانتے ہیں جمعیت علماء نے اس کے کیس کو لڑا ہے. جس دن سے مسئلہ چل رہا ہے سن 51-52 سے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے کیس کو جمعیت علماء لڑتی رہی ہے. ہم نے کتنے کروڑ روپیہ اس کے اوپر لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر خرچ کر دیا. ہمارا کوئی پیسہ نہیں تھا، قوم نے دیا، ہم نے اس کو خرچ کیا اور ہم برابر لڑتے رہے. مسئلہ کیا تھا لڑائی کا؟ مسئلہ آپ سمجھیے، ہم لڑنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ بابری مسجد بنی ہے وہ مسجد کی اپنی جگہ ہے یا یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں رام کا مندر تھا، بابر نے اس مندر کو توڑ کر یہاں مسجد بنائی ہے. مسئلہ یہ تھا. اسی مسئلے کے اوپر لڑائی ہم لڑ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ آثار قدیمہ نے اس کی کھدائی کروائی تاکہ مندر کے باقیات نیچے سے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے، باقیات نہیں نکلے، کوئی پتھر نہیں نکلا، کوئی ستون نہیں نکلا. اور آثار قدیمہ نے اس کے اندر کامیابی حاصل نہیں کی. اب آپ دیکھیے، ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت ہے. وہ عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہتی ہے؟ اس فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی. ختم ہو گیا. ہمارا جو مقدمہ 50-70 سال سے چل رہا تھا، ہم اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں کہ بابر نے اپنی جگہ مسجد بنائی ہے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنی. ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی دوسری جگہ کے اوپر مندر توڑ کر مسجد بنائی جاتی، وہ مسجد نہیں ہے. مسجد وہ ہے جو مسجد کی جگہ ہے اور اس جگہ کو وقف کیا گیا ہے. ہم تو اس مقدمے کے اندر کامیاب ہیں. جب یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہے، مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی. دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اندر گھس کر مورتیاں رکھی ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے غلط کیا. مسئلہ ختم ہو گیا. جب سننے والے سن رہے تھے فیصلے کو، تیسرا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے. لیکن یہ الگ بات ہے
کہ فیصلہ یہ دے دیا گیا کہ لیکن ہم یہ جگہ ہندوؤں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے دے دی، ہم اپنے مقدمے کے اندر کامیاب ہیں۔ ہم آج نہیں بولتے، نہ ہمیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی ملک کی عدالت ہے اس نے یہ ہندو بھائیوں کو دے دی، ہم نہیں بولتے۔ ہم 1000 دفعے کہہ چکے تھے کہ یہ آخری ہماری لڑائی ہے، سپریم کورٹ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہم اپنے گھر بیٹھ گئے، ہم خاموش ہیں، ہم نہیں کہتے کچھ، لیکن دنیا ختم تو نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ آگے آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کس طریقے پر بنا ہے، ہم نہیں بولتے، لیکن کیا آنے والی دنیا خاموش ہو جائے گی؟ میرے بھائی یہ تو دنیا کے حالات ہیں، کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد ہمیشہ زندہ رہے گا تو پاگل ہے، مرے گا، میری جگہ کوئی دوسرا آ کر کرے گا۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں اسی طرح آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میں کہتا ہوں وہ اوم ہے، یعنی اللہ۔